پھر خود رحمت للعالمین نے آنسو کی برسات میں رات کی تنہائی میں اللہ سے ابن خطاب کی جلالت مانگی. جسے ابراہیم نے مانگا وہ ہزاروں سال بعد دنیا میں آیا. جسے ابراہیم نے مانگا وہ ہزاروں سال بعد دنیا میں آیا. جسے رحمت للعالمین نے مانگا رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھائے صبح کے سویرے میں ابن خطاب پروانہ بن کر شمع رسالت کے حضور پیش ہو گیا. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. ابن خطاب کے پیکر میں چھپا ہوا فاروق اعظم تار لیا. تربیت کی نگاہ رسول نے اور عمر کو اتنا بلند کر دیا کہ عمر فرش پہ بولتا ہے تو عرش سے قرآن بن کر عمر کے جذبات قلب رسول پہ نازل ہوتے ہیں. یہ عمر کی تجویز تھی کہ ازواج رسول کو باپردہ ہو کر گھروں سے باہر آنا چاہیے. پردے کا حکم آنے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرپوزل پیش کیا. تجویز عرض کی فاروق اعظم نے. اللہ کے رسول میری غیرت کا تقاضا ہے کہ نبی کی گھر والیاں باپردہ ہو کر باہر آئیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو نے تو میرے دل کی بات کہہ دی. چاہتا تو میں بھی یہی ہوں. فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے تجویز عرض کی آپ نے تائید فرما دی تو پھر میری تجویز تو قانون بن گئی نا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں قانون فرش پہ نہیں بنتے اسلام کے قانون عرش سے بن کر اترتے ہیں. اسلام کا بل شریعت مصطفی کا بل نام نہاد اسمبلی میں پیش نہیں ہوتا عرش بری سے بن کر اترتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے. بات فرش کی تھی عرش تک چلی گئی. رب العالمین کی بارگاہ سے فاروق اعظم کے احساسات قرآن بن کر آئے. روح الامین حاضر ہوئے. عرض کیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے پیغمبر کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجیے اہل ایمان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جب گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں اپنے چہرے چادروں سے چھپا لیا کریں. ان کا بے پردہ ہونا بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلنا فرش پر تیرے عمر کو برداشت نہیں ہے تو عرش پر تیرے اللہ کو بھی برداشت نہیں. جو بات عمر فرش پہ پسند کرتا ہے تیرا معبود وہی بات عرش پہ پسند کرتا ہے. پردے کی نعمت قبول نصیب ہوئی اس امت کو. فاروق اعظم کے احساسات فاروق اعظم کے جذبات کی روشنی میں اور پردہ بھی اسلام ہے. کوئی ایسا اسلام جس میں پردہ ہٹا دیا گیا تو بے نقاب ہو جائے گا. کچھ کہہ گیا ہوں. کوئی ایسا اسلام جس میں پردہ ہٹا دیا گیا تو بے نقاب ہو جائے گا. ایسے اسلام کو ہم نہیں قبول کریں گے جس میں پردے کی فرضیت کا انکار کیا جائے. وہی
بیٹیوں کو بھی پردہ کرنا ضروری ہو، صدر مملکت کی بیگم کو بھی پردہ کرنا ضروری ہو، وہی اسلام قبول ہوگا، وہی اسلام، کوئی دوسرا اسلام ولی اللہ لشکر کے رضاکار نہیں چلنے دیں گے، نہ قوم کا اسلام چلنے دیں گے، نہ اچھرے کا اسلام چلنے دیں گے۔ مکہ اور مدینے والا اسلام آئے گا، جس اسلام میں عائشہ کو بھی پردہ کرنا ضروری، جس اسلام میں صفیہ کو بھی پردہ کرنا ضروری، جس اسلام میں زینب کو بھی پردہ کرنا ضروری، جس اسلام میں رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ زہرا کو بھی پردہ کرنا ضروری۔ فاروق اعظم کے احساسات کی روشنی میں یہ نعمت نصیب ہوئی، آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، آپ نے اونچی آواز سے نہیں کہا، آپ نے دل کی گہرائیوں سے نہیں کہا، آپ نے ضمیر کی حرارتوں سے نہیں کہا، بس اب فاروق اعظم کی تجویز قبول ہوتی جائے اور آپ کا ولولہ انگیز الحمدللہ نشر ہوتا جائے دروش کی فضاؤں میں، یہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سن لیں، پردے کی نعمت فاروق اعظم کے احساسات کی روشنی میں ہمیں نصیب ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے طواف کے دوران مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں، آرزو اور تمنا کی حرارتیں چہرے کی کتاب سے چمک رہی ہیں، رمز شناس قائد نے، رمز شناس استاد نے شاگرد کے احساسات کو پرکھ لیا، فرمایا عمر کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، مقام ابراہیم پر آتا ہوں تو مجھے خلیل کے سجدوں کی یاد آ جاتی ہے، بے ساختہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی یہاں جبین جھکا دوں، خلیل کی اتباع میں بھی یہاں اللہ کو سجدے کروں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عمر میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی اتباع میں اس مقام پر سجدے کروں۔ میرے عمر جس طرح میں نے تجھے اللہ سے مانگا تھا، مجھے بھی تو ابراہیم نے اللہ سے طلب کیا تھا۔ عرض کیا اللہ کے رسول پھر آئیے، آپ امام بن جائیے، میں مقتدی، مل کر سجدے کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تیری آرزو اور میری تمنا اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک عرش بری سے اجازت نہ ملے۔ فاروق اعظم کی آرزو وحی کی صورت میں قلب رسول پہ اتری، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب اپنی پوری امت کو حکم سنا دیجیے، اپنے عمر کو اجازت دے کر باقی ساری امت کو حکم سنا دیجیے کہ مقام ابراہیمی پر سجدے کیا کرو۔ جو بھی ظاہر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے، عمر کے احساسات کی تائید میں، عمر کے جذبات کی تائید میں، جب تک مقام ابراہیمی پر سجدے نہیں کرے گا اس وقت تک میں حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں دوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی، غزوہ بدر کے نتیجے میں جنگی قیدی بن کر آنے والوں کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ قریش کے نامور بیٹے جنگی قیدی بن کر آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی جنگی قیدی بن کر آیا ہوا ہے، حضرت علی کا بھائی بھی آیا ہوا ہے، حضرت عمر کا ماموزاد بھائی بھی آیا ہوا ہے،
صدیق اکبر کے عزیز بھی آئے ہوئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کی طرف، کیا رائے ہے میرے یار غار، آج کیا سلوک کریں ہم ان سے، جنہوں نے ہمیں ستایا تھا آج ہمارے قبضے میں آئے ہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کوئی نئی بات ہے، یہ ستانے کے عادی ہیں، آپ معاف کرنے کے عادی ہیں، آپ وہی کیجئے جو آپ کا ظرف ہے، حسن سلوک کیجئے، ان کی جان بخش دیجئے، شاید اسلام قبول کر لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا، عمر کی نگاہوں میں ایمان کی سرخی جھلک رہی تھی۔ پوچھا تو کیا کہتا ہے میرا عمر؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ کفر کے پیش رو ہیں، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو یتیم کیا ہے، انہوں نے سمیہ کو ریزہ ریزہ کیا ہے، انہوں نے بلال کو تڑپایا ہے، انہوں نے خبیب کو انگاروں پہ لٹایا ہے، انہوں نے ہمارا وطن چھڑوایا، انہوں نے ہماری عزتیں لوٹی، انہوں نے عرصہ حیات تنگ کیا۔ آج ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ ان کے جرائم کے نقش پر کوئی چلنے کی جرات نہ کر سکے۔ میرا بھائی کھڑا ہوا ہے ماموزاد، اسے میرے حوالے کر دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کرو گے تم اس کے ساتھ؟ عرض کیا آپ کے سامنے اس کا سر اڑا دوں گا اور دنیا کو بتا دوں گا جو محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ علی اپنے بھائی کا سر اڑائے، فلاں اپنے بھائی کا سر اڑائے، فلاں اپنے بھائی کا سر اڑائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جلالی ہونا، جلالی ہونا، تجویز بھی جلالی ہے، مجھے ابو بکر کی رائے پسند ہے، میں انہیں معاف کرتا ہوں، ان کی جان بخشتا ہوں، وہی کہتا ہوں جو مکہ کی فتح کے دن کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تمہیں سابقہ مظالم پر تانا بھی نہیں دیں گے، ہم بھی تجھے معاف کرتے ہیں، ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے جرائم کو معاف کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کر دیا، لیکن عرش بری سے قرآن آیا، فرمایا یا ایھا النبی، ما کان للنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، میرے محبوب یہ ادا کچھ موزوں نظر نہیں آئی، اسلام کے دشمن مسلمانوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے یہ انسان نما درندے جب آپ کے قابو میں آئے تھے تو عمر کے جذبات کے مطابق آج ان کے خون سے بھی دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا۔ مجھے بھی وہی بات پسند ہے جو تیرے عمر کو پسند ہے۔ الحمدللہ، جو بات عمر کو پسند ہے عمر کے معبود کو بھی وہی پسند ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دو آدمی لڑتے ہوئے آئے، ان میں ایک یہودی ہے ایک منافق، ایک یہودی ہے ایک منافق۔ یہودی کون ہوتا ہے؟ جو رسول کو ہمارے آقا کو نہیں مانتا، کلمہ نہیں پڑھتا۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ دل میں نہیں پڑھتا، جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھتا ہے، رسالے بھی لکھتا ہے، پوسٹر بھی بڑے رنگ برنگے شائع کرتا ہے، مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلامی جماعت کا ہیرو بنتا ہے، لیکن اندر سے بغض رکھتا ہے۔